ایک کتاب کی آپ بیتی۔ میں کالج اور لائبریری کی ایک کتاب ہوں، اردو زبان کے ایک ممتاز مزاح نگار کے فن کا شاہکار۔ آج سے چند برس قبل کمپیوٹر سے کمپوزنگ کا رواج نہیں تھا، چنانچہ میری کتابت ایک کونا مشق خوشنویس نے کی، پھر مجھے اعلیٰ درجے کے کاغذ پر چھاپا گیا۔ عمدہ کتابت اور معیاری چھپائی کے طفیل میرا رنگ روپ بہت خوبصورت ہو گیا۔ میں ایک ادبی کتاب تھی، اس لیے چند معروف ادیبوں سے فلیپ لکھوائے گئے اور میری ظاہری شکل و صورت کا خاص اہتمام کیا گیا۔ دیگر ہمزاد کتب کے ساتھ مجھے مارکیٹ میں لایا گیا تو بلا شبہ میری صورت قابل رشک تھی۔ جلد ہی مال روڈ کی ایک بڑی بک شاپ میں ڈبوں سے نکال کر ہمیں الماریوں میں سجا دیا گیا۔ زندگی کا یہ نیا سفر بہت خوشگوار تھا۔ کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات آتے، پرفیوم کی مہک پھیل پھیل جاتی، کوئی نہ کوئی گاہک میری سہیلیوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا اور کاؤنٹر پر ادائیگی کے بعد اسے لے جاتا، مگر زیادہ تر لوگ بچوں کے لیے کتابیں خریدتے یا پھر درآمد شدہ انگریزی کتابوں پر توجہ دیتے۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹی بڑی کتاب خاموشی سے کسی کے پرس میں چلی جاتی اور ہمارے دل دہل جاتے کہ اگر یہ حرکت کرنے پر پکڑا گیا تو کیا ہوگا۔ کبھی کبھی گاہک ہمیں اٹھا کر ورق الٹ پلٹ کر دیکھتے، حسب ظرف تبصرہ کرتے اور واپس شیلف میں رکھ دیتے۔ آہستہ آہستہ ہمیں ان کی آراء کی روشنی میں ادبی باتوں کی سمجھ آنے لگی۔ زندگی کا یہ دور خاصا مسرت انگیز تھا، لیکن آنے والے دنوں کے موہوم خوف سے کئی خدشات اور وسوسے جنم لیتے۔ الماریوں کے خانوں میں سجے اب کافی دن ہو چکے تھے، کتنے ہی مہذب اور سلیقہ مند گاہک آئے اور میرا جی چاہا کہ مجھے ان کی رفاقت میسر آئے، لیکن شاید ابھی کچھ اور دانا پانی یہیں کا تھا۔ پھر ایک دن ایک فارغ البال معتبر بزرگ تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں ایک لمبی چوڑی فہرست تھی۔ انہوں نے مینیجر سے کچھ بات کی، بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک بڑے کالج کے لائبریرین تھے۔ انہوں نے دیگر بہت سی کتابوں کے ساتھ مجھے بھی منتخب کیا اور ایک پیکٹ بنوا کر ہمیں اپنے کالج لائبریری میں لے آئے۔ اگلے چند دنوں میں ہم سب کی بغل میں ایک ایک کارڈ دے دیا گیا، ہمارے سروں پر مہروں کے ٹھپے لگائے گئے اور مختلف نمبر لگانے کے بعد مختلف الماریوں کی شیلفوں میں سجا دیا گیا۔ اب میں نے زندگی کے ایک نئے دور میں قدم رکھا۔ طالب علم لائبریری میں آتے، ان کے مضامین، رنگ روپ، ذوق، پسند ناپسند میں بڑا فرق ہوتا۔ وہ اپنی من پسند کتاب اٹھاتے اور کاؤنٹر سے جاری کرا کر لے جاتے۔ ایک روز بی اے فائنل کا ایک طالب علم آیا، وہ بڑا زندہ دل، باذوق اور ذہین طالب علم تھا۔ اس نے مجھے اپنے نام جاری کرایا اور گھر لے آیا۔ اس طرح میں نے پہلی بار پریس، شو روم اور الماریوں کی دنیا سے باہر قدم رکھا۔ اس نئے ماحول میں بڑی فرحت نصیب ہوئی۔ گھر کے مختلف افراد نے مجھے باری باری پڑھا، بلکہ جس نے پڑھنا شروع کیا اس نے کوشش کی کہ ختم کر کے دم لے۔ البتہ جب مس ماریا نے انڈر لائن کرنے کے لیے پینسل کے نشتر چلائے تو مجھے بڑی سخت تکلیف ہوئی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ چند روز بعد میں دوبارہ شیلف میں اپنی جگہ پر تھی، مگر 2-4 دن کے بعد پروفیسر صاحب کو پسند آ گئی۔ وہ بڑے صاحب ذوق انسان تھے، بلکہ ان کا سارا گھرانہ پڑھا لکھا تھا۔ شام کو کھانے کے بعد انہوں نے میرے چند اقتباسات سب کو پڑھ کر سنائے، جنہیں بے حد پسند کیا گیا۔ بڑی داد دی گئی اور میں بھی خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ اب تو چھینا جھپٹی ہونے لگی اور میں کبھی میز پر، کبھی تکیے کے نیچے اور کبھی کسی کے بیگ میں ہوتی۔ بہرحال یہاں کے چند دن بڑے خوشگوار گزرے۔ پھر یوں ہوا کہ کتاب لائبریری میں واپس کرنے سے پہلے پروفیسر صاحب نے کمرہ جماعت میں نہ صرف میری نمائش کر ڈالی، بلکہ چند اقتباسات سنا کر طلبہ کو ایسا اکسایا کہ ایک مدت تک مجھے سکھ کا سانس نصیب نہ ہوا۔ اگلے 3 ماہ ایک دن بھی مجھے پرسکون لمحے نہ ملے۔ کبھی ایک اور کبھی دوسرا طالب علم لائبریری سے جاری کراتا، کوئی انڈر لائن کرتا تو کوئی پرایا مال سمجھ کر پھینکتا۔ میرا انگ انگ اور جوڑ جوڑ درد کرنے لگا، رنگ روپ ماند پڑنے لگا، میری جلد پھٹنے لگی۔ ایک روز ایک طالب علم نے خالی پیریڈ میں کالج کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر میرا مطالعہ کرنا چاہا
تو اس کے دوست اکٹھے ہو گئے، کچھ بحث مباحثہ ہوا، پڑھائی تو معطل ہو کر رہ گئی۔ البتہ ان کی گفتگو سن کر مجھے باہر کی دنیا کی کئی باتوں کا پتہ چلا۔ ان طالب علموں کی ذہانتوں اور انسانی نفسیات کی باریکیوں کا پتہ چلا۔ اب میری ظاہری حالت زیادہ پرکشش نہیں رہی تھی، زندگی میں ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ میری حالت دیکھ کر لوگ کم توجہ دیتے، اگرچہ میرا نفس مضمون بہت قیمتی تھا، مگر ظاہری خستہ حالت دیکھ کر کوئی توجہ نہ کرتا، مجھے نظر انداز کیا جانے لگا، حتیٰ کہ سال ہا سال گزر گئے اور کوئی کاری میسر نہ آیا۔ مجھے یوں لگا کہ یہ میری بیوگی کے دن ہیں۔ مجھے یہ دن بہت ناگوار لگے اور میں طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا ہو گئی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرے ساتھ کی اچھی گیٹ اپ والی ساری کتب کا اجرا کرایا جاتا تو مجھے اپنے اچھے دن یاد آ جاتے اور میں حسد کی آگ میں جل بھن کر رہ جاتی، مگر سچ ہے زمانہ ایک سا نہیں رہتا۔ میں ماضی کی حسین یادوں میں کھوئی رہتی، اس وقت کو یاد کرتی جب وقت کی دیوی مجھ پر مہربان تھی اور اپنے معیار اور حسن پر مجھے ناز تھا۔ حیرت ہے کہ آج میری قسمت کیسے جاگ پڑی ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ امتحان قریب ہیں اور انتہائی ضرورت کے تحت ایسا کیا گیا ہے۔ ایک طالب علم نے مجھے لائبریری سے جاری کروایا، لیکن امتحان سے فارغ ہوا تو مجھے تاکہ نسیاں پر سجا دیا۔ ایک مدت کے بعد اس کے چھوٹے بھائی نے دیگر پرانی کتابوں کے ساتھ مجھے ایک پرانی کتابوں کا کاروبار کرنے والے کاروباری کے ہاتھ بیچ دیا۔ مجھے بڑا رنج ہوا، زندگی جیسے تیسے گزر رہی تھی، کم از کم ایک لائبریری میں تو تھی، اپنی ہم جنسوں کی رفاقت تو نصیب تھی۔ اب تو آنے والے دور کے خدشات نے مجھے بے چین کر دیا۔ اس بیوپاری نے پہلے میری لائبریری کی مہریں کھرچیں، نمبر مٹائے، جلد کو الگ کیا، ذرا سا میک اپ درست کیا اور دوسرے دن فٹ پاتھ پر لا سجایا۔ زمانے کا گرم سرد چکھنے اور بہت سے دکھ اٹھانے کے بعد اب فٹ پاتھ پر کڑی دھوپ میں پڑی ہوں۔ ٹریفک کا شور ہے اور ہر روز گرد و غبار کی تہ میرے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور پھر ہر روز جھاڑ پھونک کر دوبارہ سجا دیا جاتا ہے۔ اس زندگی پر موت کو ترجیح دیتی ہوں، مگر زندگی اپنے بس میں نہیں۔ رہ رہ کر سہانا ماضی یاد آتا ہے، بھلا کیا دن تھے، سینت سینت کر رکھا جاتا تھا اور جس ہاتھ میں ہوتی اس کا سر فخر سے بلند ہوتا۔ اب بس اتنی ہی آرزو ہے کہ کوئی صاحب ذوق میسر آئے اور زندگی کے باقی دن اس کی رفاقت میں گزر جائیں، مگر ساتھ ہی ہر لحظہ یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ ردی کی دکان پر نہ پہنچ جاؤں اور پھر لفافوں کا روپ دھاروں اور سڑک پر کچلی جاؤں۔ اسی خوف میں فٹ پاتھ پر پڑی ہوں اور آپ کو اپنی زندگی کی کہانی سنا رہی ہوں۔